السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عزیز وقار، کسی بھی معاشرے کا توازن اس وقت تک ٹھیک رہتا ہے جب تک ہر بندہ اپنے حقوق، اپنے واجبات ادا کرتا رہے۔ اگر ہر شخص یہی سوچے کہ میں نے اپنے حقوق لینے تو ہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرنا، تو ایسا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر پایا جانے والا ایک گھر، وہ بھی مکمل ایک معاشرہ ہی ہے۔ گھر کا ہر فرد اگر اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے حقوق کو ادا کرتا رہے گا تو پھر گھر کا معاملہ صحیح رہے گا، اور اگر کوئی ایک فرد بھی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کا شکار ہو جائے تو گھر کا ماحول بگڑ جائے گا۔ اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کہ بیوی پر خاوند کے حقوق، گھر کے اندر بیوی کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاوند کو اس پر کیا حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلا حق جو اللہ رب العالمین نے عورت پر اس کے خاوند کا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کریں۔
اپنے خاوند کی بات کو مانے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، 4 کاموں کی حفاظت رکھے، میں کل قیامت کا دن ہوگا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے۔ ایم امرأۃ صلت خمسہا، جو کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، نماز میں کوتاہی نہ کرے، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور جو روزے اس کے رہ جاتے ہیں ان کو اچھے انداز میں پورا کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے، وَحَسُنَتْ لِفَرْجِهَا، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خاوند کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے ایک عربی زبان کا مقولہ ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو بات بھی مانے۔ ایک مثال سے بات سمجھیں، ایک بچہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا ہی پیار ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، کہتا نہیں پانی تو نہیں میں پلا سکتا لیکن محبت مجھے بڑی ہے۔ تو کوئی بھی ذی شعور شخص ایسے بندے کی محبت کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین نے باہمی نکاح کے ذریعے محبت پیدا کر دی ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے پھر اپنے شوہر کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے رسول، ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ عورت پر سب سے زیادہ لوگوں میں سے کون حق رکھتا ہے؟ فرمایا زوجہا، اس کا خاوند، اس کا شوہر، سب سے زیادہ عورت پر اس کا حق ہے۔ فرماتی ہیں ثم سألت وَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ، بندے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امہ، اس کی ماں کا، یعنی عورت پر سب سے بڑا حق اس کے خاوند کا ہے اور بندے پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ وہ اپنی ماں کی عزت خدمت کرے اور وہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے، یہ اس کا حق ہے۔ اور اس حق کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے عورت کے لیے یہ لازم ہے، فرض ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهن آذانهن العبد الآبق وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط
وإمام قوم وهم له كارهون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، جن کی کانوں سے اوپر نہیں جا رہی وہ اللہ کے یہاں جا کے کیا قبول ہونی ہے؟ کانوں سے اوپر نہ جانے کا مطلب قبول نہیں ہوتی ان کی نماز۔ تو فرمایا کہ 3 قسم کے بندے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا بندہ العبد العابد، بھاگنے والا غلام جو بھاگ جائے۔ آج کل تو ویسے غلام ہوتے ہی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ تو ایک بندے نے غلام خرید کے لایا ہے اور غلام دیکھے بھی اب کون سا مالک پاس ہے، کوئی کام کرنے جائے وہیں سے بھاگ جائے، کسی دوسرے ملک چلا جائے۔ جو غلام بھاگ جائے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ ہاں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ واپس نہ آ جائے، واپس آ جائے پکی سچی توبہ کر لے پھر ٹھیک ہے، لیکن بھاگا ہوا غلام اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو، خاوند کو ناراض کر کے سوئے، اس کی اطاعت نہیں کرتی، اس کو پریشان کر رکھا ہے، ایسی عورت کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتی۔ کتنی بڑی بات ہے، گویا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کو مشروط کر دیا ہے خاوند کی اطاعت کے ساتھ، عورت کے لیے اپنے خاوند کی اطاعت کریں۔ اور تیسری بات وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، قوم کا امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناپسند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے وہ یہ کہ اس کا قد چھوٹا ہے یا اس کا رنگ کالا ہے، اس کا ناک ٹیڑھا ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، وہ جیسا بھی ہے۔ ہاں شرعی عذر ہونا چاہیے کہ قوم کا امام ہو، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی بد نظری کرتا ہے، کوئی برے افعال کرتا ہے، پھر ناپسند کرے نا۔ ایسے کہیں جی اس کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے، یہ غریب کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایسے اعتراضات نہیں۔ شرعی اعتراض ہو ایسا قوم کا امام اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کے حق کو مانے، اس کو تسلیم کرے۔ اور دوسرا خاوند کا حق وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت کرے، اطاعت کے علاوہ اس کی خدمت بھی کرے۔ خدمت کرنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے کہا انا واقدۃ النساء الیک، اللہ کے رسول میں عورتوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں، مطلب میں ان سب کی طرف سے بات کر رہی ہوں، یہ میری اکیلی کی بات نہیں ہے، کہ ہم سب عورتوں کی طرف سے بات ہے اور میں اسے پیش کروں گی۔ اور اس نے سوال کیا اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین ان اللہ قد كتب علی الرجال الجہاد، اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ جہاد فرض کیا ہے، جہاد کا حکم دیا ان کو، ان اصیبوا اجروا وان قتلوا كانوا احیاء عند اللہ یرزقون، اگر وہ مال غنیمت پا کے آئیں ان کو اجر ملتا ہے، اگر قتل کر دیے جائیں اللہ کے ہاں شہید شمار ہوتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، ہمیشہ کے لیے حیات جاودانی مل جاتی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو جہاد نہیں کر سکتی، ہم کیا کریں؟ یہ اس نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلغی من لقیتی من النساء، اگر تم عورتوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے آئی ہو تو پھر میری یہ بات ہر عورت تک پہنچا دینا، کیا ان طاعت الزوج واعترافا بحقه يعدل الجهاد، میں کہ خاوند کی اطاعت
اور اس کے حق کا اعتراف کر لو کہ اس کے مجھ پر حقوق ہیں، اس کا اعتراف کر لو، اس کی بات کو مانو، میں یہ جہاد کے برابر ہے تمہارے۔ جو اجر مردوں کو میدانوں کے اندر جا کر لڑنے سے ملتا ہے، وہاں جان بھی جا سکتی ہے، تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ اجر مل سکتا ہے۔ گھر میں رہنا ہے شہزادی بن کے، کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، جو بھی ہے، بندہ جائے باہر کمانے کے لیے، کما کے لائے، تم گھر میں رہو عزت سے، بس اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، تمہارا یہی عمل جہاد کے برابر ہے۔ تو گویا کہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر رکھا ہے۔ اس لیے عورت اگر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتی ہے، جہاد جتنا اجر، تو اپنے خاوند کی اطاعت اور عزت کرے، خاوند کی خدمت کرے۔ اور جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اول ما تسأل المرأة یوم القیامت عن صلاتها و بعلها، کل قیامت کا دن ہوگا، عورت سے سب سے پہلے نماز اور خامد کی اطاعت کے حوالے سے سوال ہوگا۔ یعنی جیسے بندے کے بارے میں آتا ہے نا، ہمارا کہ عبادات میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا، اور معاملات میں سے سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا، کہ کسی کا قتل تو نہیں کر دیا۔ اور عورت سے سب سے پہلا سوال وہ اس کی نماز اور خامد کی اطاعت کے بارے میں ہوگا، کہ اپنے خامد کی بات مانی ہے کہ نہیں مانی۔ ایسے ہی ناشکری کرتے رہنا، ایسے ہی اس کی بات نہ ماننا، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فانی رأیت اکثر اہل النار النساء، میں کہ اے عورتوں کی جماعت، کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرو، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، میری امت کی عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، قبیلہ مزر کی ایک بڑی جوان عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا، اللہ گروش یہ کیوں ہے، ایسی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ لعن طعن بات بات پہ، فٹے منہ، دور فٹے منہ، لعنت، یہ وہ، بچوں کو ایسے کہتے رہنا، نہیں اس طرح کے جملے بولنا۔ یہ ہم کوئی شتر بے مہار تھوڑی، ہم کوئی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہم اس کو قید خانہ سمجھ نہیں رہے، ہم عیاشیاں کر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں۔ دنیا کو قید خانہ سمجھیں گے تو آخرت میں کچھ ملے گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک لفظ بھی بولنا ہے تو آپ سوچیں کہ میں اللہ کی اطاعت میں بولوں یا نافرمانی میں، اپنی زبان کی، آنکھوں کی، اپنے پورے بدن کی حفاظت کریں۔ تو بہرحال تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، اور دوسرا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث یہاں تک فرمایا، میں کہ لو احسنتم الی احداہن الدہر، اگر تم لمبا زمانہ بڑی دیر تک اپنی بیوی سے نیکی کرتے رہو، احسان کرتے رہو، پھر ایک دن تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے نا، ایک دن بھلا کیا کہتی ہے، فقالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تمہارے اندر بھلائی دیکھی نہیں ہے، میں نے تو تیرے گھر آ کے سکون ملے ہی کون نہیں، ساری زندگی نیکی کرتے رہو، ایک جملے پہ ساری محنت پہ پانی پہ۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے، خامد کی ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لم یشکر الناس
لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے نا، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہے تو آپ اس کے احسان مند رہیں، آپ اس کے احسان کو مانیں، تسلیم تو کریں۔ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ تو بیوی کے لیے لوگ اس کا خامن ہی ہے، جو گھر میں اس کے ساتھ رہ رہے، اس کی شکر گزار رہے۔ تو بہرحال یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خامن کی خدمت کرے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری پھپھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کچھ سوالات کیے۔ جب جانے لگیں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنے خامد کی خدمت کرتی ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنے خامد کی خدمت کرتی ہوں۔ میں کتنی؟ اس نے کہا مستطاعت، جتنی استطاعت ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا این انت منہ فانما ہوا جنتک ونارک، میں کہ تم خود اپنے معاملے پہ غور کر لو، کیونکہ تمہاری جنت بھی وہی ہے، تمہاری جہنم بھی وہیں پہ ہے۔ اس کی بات مانو گی تو اللہ کے ہاں جنت ملے گی۔ ہر وقت نہ شکری کرتے رہنا، برے کلمات ادا کرتے رہنا، تو یہ تمہاری آخرت کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خامد کی شکر گزار رہے۔ پھر حضرت کعب بن عجرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، میں تمہیں بتاؤں نا کہ تمہاری عورتوں میں سے جنتی عورتیں کون سی ہیں۔ یعنی اگر آپ معاشرے میں پرکھنا چاہتے ہیں کہ جنتی عورت کیسی ہوتی ہے، میں تمہیں بتاؤں نا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اللہ رسول کیوں نہیں، بتائیے جنتی عورت کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا الودود الولود، فرمایا کہ محبت کرنے والی، وہ اپنے خامد کی سے محبت کرتی ہے، اس کی اطاعت گزار رہتی ہے۔ الودود، اور اپنے خامد کے حقوق، تمام حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ عورت کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے لیے جو تیسرا حق بیان کیا وہ یہ ہے کہ فرمایا اپنے خامد کی خواہش کا احترام کرے، مطلب اس کی ہر بات کو اچھے طریقے سے تسلیم کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمہیں خبر نہ دوں بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ بتائیے کون سی ہوتی ہے؟ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ۔ فرمایا اِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب خامد اس کو دیکھے آگے سے اس کو دیکھ کے خوش کر دے، یعنی یہ نہیں کہ منہ بنا کے بیٹھ جائے یا گلے شکوے شروع کر دے۔ جب خامد اس کی طرف دیکھے تو خامد کو خوش کر دے، جیسے بھی اس کا معاملہ خوش کرے۔ اور دوسرا فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اگر وہ کسی بات کا حکم دے اس کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اگر وہ گھر سے کہیں دور جائے، گھر میں نہ ہو، تو گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے، اس کی اجازت کے بغیر کسی پرائے مرد کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ یہ بہترین عورت ہے، اور بہترین عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دنیا کا بہترین مال و متاع قرار دیا ہے۔ بہترین عورت، ما الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری دھوکے کا سامان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ کوئی آپ کے کام نہیں آنے والی، جتنا مرضی کر لو۔ جو دیکھیں نا، بندہ
صبح 7 بجے کام پہ جاتا ہے، شام کو 7 بجے کام سے آتا ہے، ساری زندگی 60-70 سال محنت کرتا ہے، جیسے ہی فوت ہوتا ہے دنیا سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اتنی بھی وفا نہیں ہے دنیا۔ میں کہتا ہوں جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جتنا مرضی جوڑ لو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس دنیا سے دوسرے جہان کے اندر، دوسری دنیا میں مال منتقل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، بس، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پہ جتنا بھی کمایا، یہاں کا گھر یہیں پہ رہے گا، یہاں کی دولت، یہاں کی گاڑیاں یہیں پہ رہیں گی، بس ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر آپ یہاں کا مال اگلی دنیا میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لے لو، وہ آپ کا ضائع نہیں ہو رہا، آپ نے 10 گنا لینا بھی تو ہے نا، تو جتنا دے رہے ہیں اس سے 10 گنا لے بھی تو رہے ہیں۔ وہ بس ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے راستے میں یہاں پہ دے دو، وہاں جا کے واپس لے لینا، کام آ جائے گا آپ کے۔ تو جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، اور جو دے گئے وہ لے گئے، جو کھا گئے وہ اڑا گئے۔ اس لیے جو بھی آپ خرچ کریں گے وہی آپ کے کام آئے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر خامد گھر میں نہیں ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے عورت کے حقوق میں اس بات کا بھی ذکر کیا جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اشارہ دیا، وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس۔ بس آخری بات، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس آپ کو مزین کرتا ہے، یعنی بیوی اپنے خاوند کا کوئی عیب اگر جان بھی لیتی ہے، کسی بات کو اسے پتہ چل بھی جاتا ہے، تو لوگوں کو یا اپنے پیچھے گھر والوں کو نہ بتائے کہ وہ تو ایسے ایسے کرتا ہے، اس کا تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ نہیں، عورت اپنے خاوند کے لیے لباس ہے، لباس عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس زخموں کو چھپاتا ہے، لباس حفاظت کرتا ہے عزت کی، لباس مزین کرتا ہے، اور یہی اوصاف دونوں میاں بیوی کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو اعلان ہے، ایک تو ہر جمعرات عصر کی نماز کے بعد ہمارے اوپر عورتوں کے لیے ترجمہ تفسیر کی کلاس کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں شیخ محترم مولانا عبدالرؤوف صاحب ان کی زوجہ محترمہ وہ کلاس پڑھاتی ہیں۔ تو عورتوں کے لیے اہتمام ہے جمعرات کے جمعرات، یعنی ہفتے بعد ایک دن عصر کی نماز کے بعد۔ تو تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے اس میں لازمی شرکت کریں۔ دوسری بات، ناظرہ کلاس جو ہے عورتوں کی، بچیوں کی، وہ پورا ہفتہ ہی ہوتی ہے۔ ناظرہ کلاس پورا ہفتہ ہے، اور ترجمہ تفسیر کلاس جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن ہے، جمعرات کے دن۔ دوسرا اعلان مسجد کی بل کے حوالے سے ہے، مسجد کے اخراجات کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس مد میں مسجد کے بل کی مد میں وہ تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے خطبے میں خاوند کے حقوق بیوی پر اس حوالے سے بات ہوئی۔ خاوند کا پہلا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دوسرا حق اس کی خدمت کرے، تیسرا حق اس کی خواہش کا احترام کرے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، میں لو کنت آمرا لأحد ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں نے
کسی کو حکم دینا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی یہ تعبدی سجدے کی بات نہیں ہو رہی، تعبدی سجدہ ہر امت میں حرام تھا، یعنی کسی کی عبادت کرنا، بات ہو رہی تعظیمی سجدے کی جو پہلی امتوں میں جائز تھا۔ تعظیمی سجدہ اگر اللہ کے علاوہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، اتنا خامد کا حق ہے بیوی پر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا خامد گھر ہو اور وہ نفلی روزہ رکھے اس کی اجازت کے بغیر۔ کتنی بڑی بات ہے، خامد گھر میں موجود ہے، عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی اس کی اجازت کے بغیر، جب تک اس سے پوچھ نہ لے۔ ممکن ہے اس کی کوئی خواہش ہو، اس لیے اس سے پہلے فرضی نہیں، فرضی اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق تمام مخلوقات سے زیادہ ہے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں ہو سکتی، پھر چاہے خامد کہے کہ نہ رکھو پھر بھی رکھے، اس کی بات نہ مانے، کیونکہ اللہ کا حق زیادہ ہے۔ تو نفلی روزے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته فلتأته ولو كانت على التنور، اگر عورت کھانا پکا رہی ہو اور خامد اس کو بلائے، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے خامد کی بات سنے، اس کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی، عورتوں پر یہ لازم ہے اپنے خامد کی اطاعت کریں، اسی راستے سے وہ اللہ کی جنت تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبے میں بیوی کے حقوق خامد پہ، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔